برمنگھم کی جامع مسجد اور کمیونٹی ایجوکیشن سینٹر قادریہ ٹرسٹ میں دنیا نیوز کے فورم کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیورو چیف دنیا نیوز UK حسیب ارسلان نے خصوصی طور پر شرکت کی اور برمنگھم میں جرائم کی بڑھتی وجوہات پر کمیونٹی رہنماؤں سے رائے لی۔ تفصیلات جانیے نمائندہ دنیا نیوز برمنگھم شعیب راجپوت سے۔ برمنگھم کے وسط میں واقع جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ میں پیر محمد طیب رحمان کے تعاون سے دنیا نیوز فورم کا انعقاد کیا گیا۔ فورم میں نوجوانوں میں جرائم کے بڑھنے کی وجوہات اور اس کے تدارک پر کمیونٹی رہنماؤں سے رائے لی گئی۔ فورم میں میئر ریڈش سلیمان اکبر، سابق کیبنٹ ممبر کونسلر وسیم ظفر، چیئرمین اوورسیز بزنس فورم فاروق خان، ڈپٹی وومن سیکرٹری PTI آسیہ حسین، صدر پیپلز پارٹی مڈ لینڈ چودھری شاہ نواز، علامہ حافظ سید مکی، چیئرمین کشمیر کمیٹی نائب مغل اور کاروباری شخصیات رؤف مغل سمیت سیاسی، سماجی، صحافتی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا۔ فورم میں نوجوانوں میں منشیات کے استعمال اور ان کی روک تھام سمیت والدین اور مساجد کے بچوں کی تربیت میں کردار کو زیر بحث لایا گیا۔ جہاں تک کرائم کا تعلق ہے، yes, it is increasing, especially in our community, and the crime is linked to drugs. Most of the youngsters who travel this path, they are after quick money. They see these flashy cars, mobile phones, watches, and they just want it quick. So I think, like my fellow counselor said, it starts at home. کافی میرے پاس بھی پیرنٹس آتے ہیں، ان کے پاس بھی آتے ہوں گے، پر جب وہ آتے ہیں اس وقت تک پانی جو ہے نا وہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تمام احباب جو یہاں تشریف فرمائیں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، تب سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی قربانیاں کشمیری کمیونٹی کے لیے جو یہاں رہ رہے ہیں، ہم وہاں جو کشمیر میں رہائش پذیر ہیں، ہمارے لیے آپ کی قربانیاں جو قابل ستائش بھی ہیں، اور میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ان قربانیوں میں اضافہ کرے۔ یہ کی رول ہے کہ اگر گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، بچہ نئی گاڑی لا رہا ہے، پیسے لا رہا ہے، تو وہ پلیز اس کو پولائٹلی سمجھائیں، اور وہ جو ہے نا وہ تو جیسے انہوں نے فرمایا وہ تو پانی سر سے تقریباً گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں تجویز کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ اپنے بچے کو کہیں جی کہ بیٹے شام کے 7 بجے کے بعد گھر میں کھانا نہیں ملے گا، گھر آؤ کھانا ملے گا، تمہارے دوست ہیں اس کو گھر لے آؤ، ان کو دے دے، ڈرائنگ روم دے دیں۔ ہمیں ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے ڈرائنگ روم کا قالین بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ لوگ اس کو خراب نہ کریں، وہ قالین بچاتے بچاتے بیٹا چلا جاتا ہے۔ I think there is a challenge in terms of services for our communities. We have to look at the levels of deprivation where most of our communities live, and I think we have over many years through decision makers, whether it's local, regional, national government, we've been getting a poor deal as a community. We look at the housing standards in communities where most of our communities live. We look at the challenges around unemployment. I think there has been a lack of opportunities for our communities, and I think we need to, as a community, organize ourselves in a better way that we can capture some of those opportunities, challenge those decision makers, challenge those politicians like myself to do more, challenge those in power to do a lot more for our communities too. But as a community, I think there is also responsibility on each and every one of us, and the responsibility starts at home. As a parent, it's our responsibility. We can't just always look at schools, colleges and universities to educate our children. Education starts at home, and each and every one of us, the one thing that you can give your child more than anything else is time. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، ہمارا ایجوکیشن کا جو ہم نے ٹرینڈ پاکستان سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے وہ جو کنونشنل اسٹڈیز ہیں وہی کروانی ہے بچوں کو، اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کے جانا۔ گھر کے اندر کس طرح کی تربیت ہو رہی ہے، کیا ہمارے ہاں جو ہماری اسلامک ہے ایجوکیشن وہ اس کو صحیح طریقے سے دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اگر ہم نے اس بات کے اوپر بار بار ڈسکشن کرنی ہے تو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ کون سی یہ ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت۔ جرنلزم پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آپ کا کام اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک تلوار کی صورت میں ایک زبان دی ہوئی ہے اور ایک ہتھیار کی صورت میں قلم دیا ہوا ہے، اور اگر آپ ہتھیار کو اور تلوار کو استعمال نہیں کر سکتے تو بیٹر ہیو دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ تربیت کا پہلا جو ادارہ ہے نا وہ ہے گھر، اور گھر کے بعد پھر آتا ہے اسکول یا مسجد، مدرسہ، پھر آتی ہے سوسائٹی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں ہمارے کئی جو روحانی اجتماعات یہاں ہوتے ہیں،
जिनमें बड़े बड़े शयूख आते हैं, शेख यकूबी साहब हैं और सेपरस से शेख नाज़म साहब हैं और बाकी पाकिस्तान से भी हमारे कई मुबल्लिगीन, उनके जब इज्तिमात हम देखते हैं नौजवान ज़्यादा होते हैं। हालांकि उसमें सिर्फ एक चीज़, मसलन यकूबी साहब सिर्फ दलाइल ख़ुरात पढ़ाते हैं और इंग्लिश तर्जमा करते हैं। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि शुरू से तरबियत की ज़रूरत है। ऐसे नौजवान भी हमारी नज़र में हैं जो एट ए टाइम दरस निज़ामी भी पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन आलम कोर्स भी करते हैं, हाफ़िज़ कुरान भी बनते हैं। दरसगाहें हमने चलानी है, हमने अपने बच्चों को लेके आना है। ये तो अज़ान दे रहे हैं, आगे हमारा काम है इसको सुनना और अपने बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बातें सब ने की हैं बच्चों के वाले से। ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि वे अपने बच्चों को पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। ये आप जिस तरह कोई महंगी चीज़ आपने पहनी है या कोई घड़ी है या फ़ोन है, ये कहाँ से लेके हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। शुएब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मैं समझती हूँ कि आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल में कुछ ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें मीडिया वाले एक्चुअली इन्वॉल्व हैं और उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है एक्चुअली मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। और ख़ास तौर पे हमारे हसीब अरसलान साहब, जो हमारी ये पूरी टीम जो दुनिया चैनल की बनी है, हमेशा से अच्छा काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो यंग लोग सामने आए हैं तो ज़ाहिर है मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ख़ास तौर पे हमारे वेस्ट मिडलैंड में जो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने ये जो आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे रखा है कि हम उसके जो हमारे वेस्ट मिडलैंड में मसाइल हैं उनके ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं और किस तरह जो है उन मसलों से निकला जा सकता है। And at this particular moment, the crime rate in the West Midlands is 129%, which is unbelievable. Now, I'm not going to break that down for many reasons. Obviously, you know, there are many communities who are watching this program. So therefore, I'll just stick to the overall stats and figures. But 129% is the crime rate here in the West Midlands, which is more than London, to be honest with you. London, we're talking about 88, 90%. West Midlands hitting on top of that. इस तरह की बातें इस वक्त नई नस्ल अल्लाह की ज़ात से दूर हो रही है और दीन को छोड़कर दूसरी तरफ जा रही है, यानी दहरिया एथियस्ट बन रही है। तो जब आपकी नौजवान नस्ल दीन से दूर जा रही है, मैंने एक हाजी साहब थे हमारी मस्जिद में, मैंने कहा हाजी साहब आप तो आते हैं मस्जिद में, मैंने आपके बच्चे वाला नहीं है? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पोते भी हैं सब। मैंने कहा आपके बच्चों को कभी मस्जिद में नहीं देखा। हाफ़िज़ साहब वो नहीं आते, मैंने बड़ी कोशिश की है, बच्चों को छोटी एज में मस्जिद में लेके आया करें। और जिन मसाजिद में हमारे फिर और ये हमारा एटीट्यूड भी एक ऐसा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं अगर वो बच्चों की छोटों की आवाज़ें पीछे से सुने तो ऐसे घूर के देखते हैं कि ताकि बच्चा दोबारा ना आए। हसीब अरसलान साहब का शुक्रिया अदा करते जो आज उन्होंने आज फोरम रखी है, और मेरे अजीज़म राजपूत साहब और जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं दुनिया न्यूज़ के जितने भी नए अहदेदार हैं या जो भी हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फोरम बहुत अच्छी है, इससे पहले भी हुआ था, ये दुनिया न्यूज़ वालों ने किया था, 1-2 साल हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। आज अभी ये इशू आज आपने रखा है, आइंदा कोई और इशू लेकर बर्मिंघम में बल्कि पूरी यूके में जाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। First of all, I'd like to congratulate you all for Dunya News. Much has been said and much could be said, but I think the time is, we've got very short time. I would say that you need to continue with these forums on a monthly basis. And एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हम अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे हैं। जो भी मुमकिन है हम सब करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए फ़िक्रमंद हैं, और जिसमें हमारे ये नौजवान मीडिया के लोग वो भी शामिल है सुधारने के लिए। असल में जहाँ बहुत सारी आप दोस्तों ने सब वजूहत बयान की है, मेरे ख्याल में ऐसा भी है कि हमें दीन को समझने में ना ज़रा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दीन को हम क्या है, हमारा दीन असल में दुनिया ही दीन है। हमारा जो कुरान पाक है ना जी, वो हमें ज़िंदगी गुजारने का जो है ना वो तरीका बताता है। हम क्या करते हैं कि हम दीन को कुरान की रूह के मुताबिक समझने से कासर हैं, और हम अपने मिजाज के मुताबिक जो है ना उसकी डेफिनेशन करते रहते हैं। अगर आप फैमिलियों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ तल्लक रखेंगे तो मुझे यकीन है कि बच्चे बहुत कम जराइम में शामिल होंगे। और ख़ास कर जो मस्जिदों वाला जो ये पार्ट होता है,
ہر مسجد میں میرا خیال 200-300 بچے جاتے ہوں گے 4-5 بجے کچھ پڑھنے کے لیے. علماء بھی ان کو یہی بتاتے ہیں. لیکن گھر جب جاتے ہیں تو پھر 2 پارٹنر ہوتے ہیں, ایک پڑھا ہوتا ہے ایک ان پڑھا ہوتا ہے. جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ فیورزم کرتا ہے اولاد کی, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ سمجھاتا ہے ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. بہت سسٹم یہاں بڑا ڈفرینٹ جا رہا ہے. I'm telling you, as somebody who's been working in this community, I'm telling you as somebody who was that crazy kid, who was that kid who was getting into trouble, who was that kid that was getting into crime and all of that, who came from the dark side and came to the other side. I can tell you that we have so many intelligent people in our community, especially the young people. What we haven't got is the right people. We've got the institutions, but we haven't got the right people to run those institutions. And when the right people come to run those institutions, they get hounded out. Why do they get hounded out? And I'm just going to be a little bit controversial, even though Pir Saab said to me, don't be controversial, but I'm just going to say one thing. In my experience, I've seen people who are paid big salaries draw down hundreds of thousands of pounds in funds to cater for this community. اگر ینگسٹر کے لیے اتنا اچھا سوچ رہے ہیں, یعنی ہمارے بچوں کے سوچ رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اور اس پہ ہر چینل کو بلکہ چاہیے تھا کہ اس پہ سوچے اور اس پہ کام کرے. آپ نے اتنی اچھی تقریریں ہوئیں یہاں پہ, تو سب پوائنٹ تو آؤٹ ہو چکے ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا, روف صاحب نے کہا, میئر صاحب نے, کہ جیسے بچے جب گھر آتے ہیں تو ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ کہاں سے لا رہے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ماں باپ کی غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت بچوں کے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتے ہیں تو ان پر بھرپور توجہ دیں, نہ کہ آپ پیسے پر توجہ دیں. جن والدین نے اپنے بچوں پر توجہ دی, انہوں نے مستقبل میں ان کو زندگی کی بہترین آسائشیں بھی دی, اور وہ بچے مستقبل کے بہترین معمار بھی ثابت ہوئے. کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی یہاں یو کے کی پوری پاپولیشن کے صرف 2% ہے, لیکن صرف پریزن میں ہماری 20% ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریشو ہے. تو ہمیں اس طرف واقعی دھیان دینا چاہیے. ایک کمیونٹی فورمز ہونے چاہیے. شعیب صاحب, آپ کا یہ جو کمیونٹی فورم ہے یہ خراج تحسین کے لائق ہے. چیف پیرو صاحب, آپ کو برمنگھم میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور شعیب بھائی, شعیب راجپوت صاحب, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آج ایک زبردست محفل سجائی اور ایک ڈیفرنٹ اور یوزفل ٹاپک لے کر آئے. ہندو کمیونٹی سے ایسی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی آپ کے بچے اس طرف جا رہے ہیں, ہمارے بچے جو نا ڈیفرنٹ طرف جا رہے ہیں. میں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے موسٹلی جب ہمارے بڑے بزرگ آئے تھے یہاں پہ, تو وہ کیا کرتے تھے, ان کی شاپیں ہوا کرتی تھی. تو جب بچے اسکول سے آتے تھے تو اسٹریٹ وے ہم ان کو شاپ پہ لے کے آتے تھے. مطلب ایک لک آفٹر کے لیے ان کی کیا کمیونٹی کی کیا خدمت. بچے جب پڑھائی بھی کر لیتے تھے اور ایک سائڈ پہ بزنس بھی وہ سیکھ رہے تھے. اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. جب کسی کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی زینت ہوتی ہے, اس کی پاور ہوتی ہے, اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور جس کی اولاد نہ ہو تو وہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ اولاد ہے اور اس کی تربیت بڑی ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے. ہر وزیر اعظم, صدر, کنگ, وہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے. برطانیہ میں اور خاص کر جو یہ ریجن ہے ویسٹ مڈلینڈ, اس میں جو کرائم ریٹ ہے یوتھ میں, خاص کر پاکستانی یوتھ کا, وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اور کیا ہم ایسے جو ہے وہ کون سا ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہماری مساجد یا ہمارے جو والدین ہیں جو کہ بڑا رول ہے ان کا بچوں کی تربیت میں, تو ایسے کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ یہ کرائم ریٹ کم ہو کر ایجوکیشن میں ہمارے لوگ آگے جائیں. دنیا نیوز کے بیورو چیف حسیب ارسلان نے اس فورم کو بارش کا پہلا قطرہ قرار دیا اور مستقبل میں دنیا فورم کو مزید فعال بنانے کا عندیہ دیا. انہوں نے برمنگھم کی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا. میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں موجود سارے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھی باتیں کی ہیں. پہلے آپ نے آغاز کیا, آپ نے کہا کہ اور ہر جگہ پہ میرا یہ تقریباً کوئی 7واں فورم ہے. میں نے گلاسگو سے شروع کیا تھا, لنڈن تک گئے, بیچ میں سے ہم نے مڈلینڈس کو سکپ کیا, اور ابھی سارے شیئر کرنے کے بعد جو ہے ہم آخر میں آئے ہیں
مڈلینڈز میں، اور ارادہ یہی ہے کہ جیسے آپ سب لوگوں نے کہا کہ ہم ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ ضرور کریں. اس کے پیچھے کانسیپٹ جو تھا اس کی کچھ چھوٹی سی سٹوری جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. قاری صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں فوراً وہ بات آئی، تو میں نے انیشلی سوچا کہ شاید تھوڑا برا نہ منا جائے، لیکن انہوں نے خود اس بات کو دوبارہ وہ کہہ بھی دیا کہ ہمیں چاہیے کہ مساجد کو ہم آباد دوسرے وے میں بھی کریں. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، بریڈ فیلڈ میں ایک مسجد میں تھا، تو وہاں پہ میں نے لکھا دیکھا ایک دیوار کے اوپر، بلکہ ہر دیوار کے اوپر 4-5 جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ مسجد میں بات کرنا منع ہے. تو میں تھوڑا سا ریبیلیس بھی ہوں، میں جو مولانا صاحب تھے ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولانا صاحب یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. کہتے ہیں یہاں بچے آتے ہیں اور بڑا غل غپاڑا کرتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مسجد کے تقدس کے جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا جو میں نے تھوڑا بہت اسلام پڑھا ہے اس کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے جو گھروں کے مسائل ہیں وہ بھی بیت اللہ میں ہی ڈسکس ہوتے تھے، کوئی مہمان آتے تھے تو انہیں بھی وہیں لے کے جایا جاتا تھا. تو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ مساجد یہ لکھا جائے اگر کہ نماز کے دوران باتیں کرنا منع ہے تو وہ مناسب ہوگا. ہر وقت تو باتیں کرنا کیوں، مسجد کو آباد ہونا چاہیے. بچوں کو یہی وجہ ہے کہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلامک سینٹر آف برٹن کے بانی پیر محمد طیب رحمان نے امت مسلمہ اور دنیا میں امن کے لیے دعا کروائی. آخر میں دنیا نیوز کو برطانیہ میں نوجوان قیادت منتخب کرنے پر کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے دنیا نیوز کے رنگوں سے سجا کیک بھی کاٹا گیا. شعیب راجپوت، نمائندہ